جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان۔ آج لاہور 24 کا جو مقبول ترین پروگرام ہے ہمارا ٹاپ سٹوری، آج میرے ساتھ ہیں شریک گفتگو عاصم امین صاحب۔ آج میں ان سے سوال کروں گا اور یہ اپنے ہر دل عزیز عمران خان صاحب کی جو موجودہ سیاسی پوزیشن ہے اس پہ مجھے جواب دیں گے۔ آپ بھی سنیں، قوم بھی سنیں، پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ عاصم امین صاحب، 3.5 سال کے بعد عمران خان صاحب پھر کنٹینر پہ آئے، آرمی چیف کا دعویٰ کیا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ قبل از وقت الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا، دعویٰ کیا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ دنیا سے بہت اچھے تعلقات کا دعویٰ کیا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ لانگ مارچ نکال کے اپنی منوانے کی کوشش کی، وہ بھی ہاتھ کچھ نہ آیا۔ یعنی کہ 3.5 سال بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور سال پھر کنٹینر پہ چڑھ کے پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو اب 4 دن بعد جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ملاقاتیں جاری ہیں، گفت و شنید جاری ہے۔ مجھے بتائیں، عمران خان صاحب اب گھڑی چور کے نام سے بھی مشہور ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ان کی سیاست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ گھڑی چور جس بندے کو کہہ رہے ہیں، ہر چیز اس کی میرٹ پہ ہے اور سارا کچھ واضح ہے۔ ٹھیک ہے۔ چور وہ ہوتا ہے جو دیکھیں آپ کے لیڈران اب لندن میں قابو آ گئے، ایک ایسے مشہور اخبار نے سارا اچھا بڑا کھول کے ڈیلی میل نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں عدالتوں میں وہ ثابت ہو گئے ہیں کہ 15 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے خرد برد کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ مانتے ہیں؟ 30,000 پاؤنڈ ہے۔ 30,000 پاؤنڈ ہے۔ 30,000 نہیں، 15 لاکھ پاؤنڈ ہے۔ 15 لاکھ ہے، 30,000 بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 15 لاکھ پاؤنڈ ہے جو عمران صاحب ان کے جو جوائی ہیں انہوں نے سارا خرد برد کر کے انگلینڈ کے اکاؤنٹوں میں جمع کروایا۔ وہ ہر چیز ثابت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں جو مرضی ہو سکتا ہے، اس میں سارا کچھ ثابت ہو گیا۔ میں ایڈ کروں؟ ہم چلتے ہیں اگلی سائڈ کی طرف۔ اب آپ نے دیکھیں کہا کہ آرمی چیف پہ جو بیانات انہوں نے دیے، وہ دیکھیں وہ کیا کہتے تھے، ان کی سوچ کیا تھی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ آرمی چیف اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ تو کون لگا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے لگ سکتا ہے یہ؟ نہیں، ایک سلیکشن ہوتی ہے نا سر، وہ ادھر سے سمری آئے گی۔ ٹھیک ہے کہ جی ملک غضنفر امان صاحب سینئر ہے، شاہد صاحب سینئر ہے، عاصم صاحب سینئر ہے، یہ فلانے بندوں کی 4-6 لوگوں کی سمری آتی ہے۔ اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ جس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں میرٹ پہ وہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایسے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ میرٹ کے اوپر سلیکشن کریں، آپ ایسا نہ کریں کہ یہ میرا پسندیدہ افسر ہے اس کو آپ جو آرمی چیف بنا دیں۔ رات بھی سنیں، رات ایک بڑے معتبر شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان نے رو دھو کے ان سے کہا ہے کہ جی اس کو آرمی چیف لگائیں جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کچھ ویڈیو دکھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ویڈیوز دکھائیں ان کی عمران خان صاحب کی کچھ پرسنل، کہ آپ ضد چھوڑ دیں، یہ آپ کی پوری نہیں ہونی۔ پھر انہوں نے کہا جی اچھا آرمی چیف سے میں دستبردار ہو جاتا ہوں، الیکشن جلدی کرا دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ایسے مختلف لوگوں کی مختلف اپنی اپنی رائے ہے، جو جس کا دل کرتا ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہوئی ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں یا کوئی اور نیوز چینل دیکھ لیں، ہر بندے کا اپنا تبصرہ ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ ہر ایک کا جو فیصلہ ہوتا دل دا نا وہ اندے تے لاگو کرتا ہے۔ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہاں، تو وہ پھر صحافت بھی نہیں ہے نا سر۔ تو یہ صحافت ہے، دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ بار بار لوگوں پہ اس نے مارچ میں بھی کہا، اس نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں جو بھی آرمی چیف آئے وہ میرٹ کے اوپر آئے، اس میں آپ ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں لگاؤں گا، اس نے کہا جی آئیں ہم سے بیٹھیں، ہم سے مشاورت کر لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے سر پاور، ایک چیز ہوتی ہے پاور، ویٹو پاور۔ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ پینل کے کسی بھی بندے کو لگا دے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہوتا۔ نہیں، اپوزیشن صرف اصلاح کر سکتی ہے کہ جی آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ یہی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے مشاورت کریں۔ اب انہوں نے پیشگی ایک بیان دے دیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف لگے جو مجھے نااہل کرے، یعنی کہ قبل از وقت شرارت شروع۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتا چوروں کا ٹبر خود جا کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کی کرنا ہے ملک صاحب؟ سر ایمانداری سے جواب دیں۔ وہ یہی چیز چاہ رہے ہیں کہ سانو کسی ٹائم این آر او مل جاوے، ساڈے تے جڑے معاملات ہے کیسز لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاوے بس۔ میں آپ سے کمبائن سوال کر لیتا ہوں، جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں ہے،
نہ حکومت میں کچھ ہاتھ ہے نہ اگلا کوئی نظر آ رہا ہے. دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب؟ الیکشن پہ آپ آ جائیں تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں الیکشن کریں, سامنے آ جائے گی ساری چیزیں, عوام کس کو ووٹ ڈالتی ہے؟ قبل از وقت کیوں کروانے ہیں سر؟ اکتوبر میں کروائیں, عوام کا پیسہ لگتا ہے سر, 80 ارب روپیہ لگتا ہے, 80 ارب روپیہ. جناب دیکھو پھر تسی ملک صاحب پچھلیاں گلاں تے چلے جاندے ہو, وہ کس طرح ہے؟ وہ بھی تو سلیکشن پہ آئے. ٹھیک ہے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے کریں تیاری. وہ آپ کے سامنے سارا ووٹ انہوں نے خریدا, ہاں اربوں روپے کروڑوں روپے کا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا یہ ہے کہ وہ آئے, میرا یہ ہے کہ قوم کا 80 ارب روپیہ لگے گا, اکتوبر میں ہونے ہیں, ٹھیک ہے تیاری کریں, قبل از وقت کیوں یار؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹ دے دیں. ٹھیک ہے اکتوبر میں کیوں نہیں ڈیٹ دیتے؟ اکتوبر کی ڈیٹ ہے. یہ تو آپ اپنی ڈیٹیں دے رہے ہیں ایسے جیسے تسی بیاہ کرنا ہے. یہ سر معاملات ہے, وہ کہندے آؤ تسی نگران سیٹ اپ سامنے لے آؤ, آئیں ڈیٹ دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی اپنی تیاری کریں. آپ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکتوبر میں اگر الیکشن ہو تو فیوچر عمران خان صاحب کا فیوچر ہی فیوچر ہے. جی بتائیں. الحمدللہ جس کے ساتھ رب کی ذات ہے نا جی, اس کو کچھ نہیں ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص کرم نوازی ہے پیرلی صاحب ہی ہیں, پھر اس کے ساتھ باقی تو نہیں. وہ تو چلو ٹھیک ہے, ہم پرسنل تو بات پہ جاتے نہیں ہیں, لیکن وہ ایک دلیر آدمی ہے, دلیر لیڈر ہے. آپ نے دنیا کی بات کی کہ دنیا کیسے دیکھتی ہے, دنیا جس طرح اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ 70 سالوں میں آپ کے لیڈران جو نون لیگ کے ہیں وہ تو پرچی لے کے جاندے ہیں, خدا دا واسطہ جے آلو چاہیے جے, گوبھی چاہیے جے, بھنڈی چاہیے جے, پھر اتنے بھی بھول جاندے ہیں. تو سر جی نہ کرے نا. ایک آدمی اب دنیا میں جا کے بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, اس کی بات سننے کے لیے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا مجھے آخری میں ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اس سے صرف ایک سوال آخری, لاسٹ ٹائم آپ کے لیڈر سے تو ہینڈ فون نہیں لگا. چلو وہ تو چھوڑے, وہ کبھی جب پہلی دفعہ آئے گا پھر یہی ہوگا. اچھا میرا آخری سوال کا جواب دیں. لانگ مارچ ابھی تک گجرات تک نہیں پہنچا. دیکھیں اس میں چیزوں میں ملک صاحب فرق ضرور پڑتا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں, جان مارتے ہیں, اس کے ساتھ ہر قسم کا وہ جو ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. عمران خان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق تو ہوگا, ایسا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی بڑی ہمت ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے آگے چلتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے وہ خود جوائن کریں گے انشاءاللہ ان قریب. جی ناظرین, جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران صاحب کے ہاتھ کچھ آئے, لیکن عاصم صاحب ابھی بھی پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے کچھ کریں گے, اور اگلا مستقبل بھی ان کا ہے. دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.